مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب کیا ہے؟ روز جزا کا مطلب بدلے کا دن۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرما کر تھوڑی دیر کے لیے اسے اختیار دے دیا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اس دنیا میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج تھا اور باقی رہنے میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے، اور انجام کار موت اور موت کے بعد کے مراحل میں بھی اللہ ہی کا محتاج۔ اس درمیان کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا، وہ بھی امتحان کے لیے کہ کون اللہ کی مانتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اسی اپنے اختیار پر جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا، کہ اپنے اختیار سے چاہو تو مان لو، اپنے اختیار سے چاہو تو انکار کر لو، اسی اختیار پر اللہ جل شانہ کو کیا حساب و کتاب ہوگا کہ جس کسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے فرمان کو پورا کیا، اللہ جل شانہ سے اس کا ثمرہ اور نتیجہ عطا فرمائے، اور جس کسی نے انکار کیا وہ سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی کہ ہر کسی کو تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ جو چاہو اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے عقل سے اپنے لیے جو راہ اختیار کرنا چاہو اختیار کر لو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے پیدا فرما دیا، اب اپنے اختیار سے تم میں سے کوئی کافر بن بیٹھتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے اختیار سے بندے مومن بن کر اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی اختیار پر انسانیت کی دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں، اما شقی و اما سعید، یا تو بندہ نیک بخت ہوتا ہے یا بدبختی میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اپنی قدرت سے وجود بخشا، دنیا نہیں تھی، اللہ نے ابتدا فرمائی۔ جس طرح اللہ نے ابتدا فرمائی ایسے ہی اللہ نے اس کی انتہا کا بھی ایک دن مقرر فرما رکھا ہے، اور اس چیز کو بندہ کوئی دور نہ سمجھے، اپنی زندگی کو سوچے۔ ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا تو آباء و اجداد اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے۔ ہم نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا تو ہم آئے، اور ایک دن آنا ہے کہ ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں، سب کو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے انسانیت کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ متعین فرمایا کہ وہ چیز نہیں تھی، وجود بخشا، اور پھر یہ متعین فرمایا کہ اپنے وجود کے لمحات پورا کر کے اسے چلے جانا ہے، ایسے یہ دنیا بھی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ دنیا نہیں تھی، اللہ نے وجود بخشا، اب اس کے لیے ایک آخری دن اللہ نے متعین فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ دنیا نہیں ہوگی، ایک دن وہ آنا ہے جب یہ دنیا نہیں ہوگی، دنیا کی تمام چیزیں اپنی انتہا کو پہنچیں گی، اور تمام چیزیں جس دن انتہا کو پہنچیں گی اس دن ہر کسی کو جمع کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور ہر ایک بندے سے پورا اس کی زندگی کا حساب ہوگا۔ اس چیز کو بندہ جیتے جی سمجھ جائے تو اپنی زندگی کو سنبھال لے اور سنوار لے، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنی بربادی کا سامان ہے۔